وهذا قبره الصادق إمام العلم والتقوى ينادي أمة الهادي يا الله ينادي أمة الهادي. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الصلاة والسلام علی آل اللہ واللعن الدائم علی اعداء اللہ. اما بعد. سامعین گرامی، ناظرین محترم، آج خمسہ مجالس کی یہ تیسری مجلس اور اس کا عنوان شخصیت امام جعفر صادق علیہ السلام علماء اہل سنت کی نگاہ میں، کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت شیعہ حضرات میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے، نہ شیعہ علماء میں نہ عوام میں. یہ مکتب تشیع کا افتخار ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام مذہب جعفری کے رئیس کہلائے جاتے ہیں. لیکن آج گفتگو کا پہلو اس طرف سے ہے کہ علماء اہل سنت امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے کیا بیان کرتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو مذاہب چہار گانا کہ جو چار مذہب ہیں، مذہب مالکی ہے، حنفی ہے، شافعی ہے اور حنبلی، اگر ان مذاہب کو دیکھیں تو ان مذہبوں میں سے دو مذہب فقہی حوالے سے ان کے رئیس امام جعفر صادق علیہ السلام کے شاگرد ہیں. مشہور ترین پوری دنیا میں جو اہل سنت زیادہ ہیں وہ حنفی مذہب کے ہیں، اور حنفی مذہب کے امام اور رئیس امام ابو حنیفہ ہیں. امام ابو حنیفہ وہ جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کی مجلس کو ترک کیا اور امام کے درس میں آ کے بیٹھے، امام کے ساتھ آ کے باتیں کرتے تھے، امام سے آ کے سوالات کو حل کرتے تھے. یہ ابو حنیفہ کہتے ہیں لولا السنتان لہلک نعمان، اگر وہ 2 سال جو خدمت جعفر بن محمد میں پہنچا، اگر وہ 2 سال میری زندگی میں نہیں ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. عزیزان محترم، یہ افتخار ہے اہل بیت کے لیے کہ فقط ابو حنیفہ ہی یہ نہیں کہتا کہ لہلک نعمان، بہت سارے بڑوں نے بھی کہا ہے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. یہ ابو حنیفہ مذہب حنفی کے رئیس اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی شاگرد ہیں. یہ وہی شخصیت ہیں جس نے امام جعفر صادق علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ما رأیت افقہ من جعفر بن محمد، میں نے جعفر بن محمد جیسا فقیہ نہیں دیکھا، اس سے بڑا کوئی فقیہ نہیں ہے. اس حد تک جو نا امام جعفر صادق علیہ السلام کی وہ تعریف کرتے ہیں. یہ پہلے. اس کے بعد امام مالک ہیں، مالک بن انس. یہ وہ شخصیت ہیں کہ خود بیان کرتے ہیں، تاریخ میں ہے کہ جب امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس جاتے تھے ملنے کے لیے تو امام اپنا تکیہ اٹھا کے مالک کو دیتے تھے کہ مالک یہ تکیہ لو اور اس کو ٹیک لگاؤ. اتنی حد تک احترام کرتے تھے. اور مالک خود بھی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ امام مجھے بہت ہی چاہتے تھے. یہ وہی مالک ہے جو مالکی مذہب کا امام اور رئیس اور پیشوا کہلایا جاتا ہے. کتاب موطا انہی کی کتاب ہے. آج کل دنیا میں حنفی مذہب کے بعد اہل سنت میں مالکی مذہب ہے کہ جس کے پیروکار اسی مالک بن انس کے ہیں. اور یہ بھی وہ مالک بن انس ہے جو جعفر بن محمد کی خدمت میں حاضر ہوا کرتا تھا اور بہت سارے علوم کو حاصل کیا کرتا تھا. گرچہ دیکھیں کہ دنیا میں اہل سنت کے جو ائمہ ہیں، ان کے امام ہیں فقہی طور پر، وہ ہمارے امام کے شاگرد ہیں. اب یہ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے
کہ وہ شاگرد کا مذہب اپنائیں یا استاد کا مذہب اپنائیں۔ اس کے بعد آتے ہیں امام شافعی پر، محمد بن ادریس شافعی۔ محمد بن ادریس شافعی تاریخ میں لکھتے ہیں کہ خود انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام کا محضر تو درک نہیں کیا، امام کے حضور میں تو نہیں آئے، لیکن یہ خود مالک اور جناب ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں۔ یہ وہی شافعی ہیں جو اہل بیت کی محبت میں سرشار ہیں، جس کے بہت سارے اشعار بھی موجود ہیں تاریخ میں، کہ حتیٰ اس طرح بھی موضوع ہے کہ اگر حب آل محمد رافضیت کی علامت ہے تو سب سے بڑا میں رافضی ہوں۔ یہ وہی محمد بن ادریس شافعی ہے، شافعیوں کا امام ہے۔ اور اس کا ایک بہت ہی خوبصورت شعر ہے، وہ کہتا ہے کہ انا عبید لفتى انزل فیہ حل عطا، ہم تو اس شخصیت کے غلام اور چاکر اور نوکر ہیں جس شخصیت کے بارے میں سورہ حل عطا نازل ہوئی ہے۔ ایسی وہ شخصیت کہ خود محمد بن ادریس شافعی کہتا ہے الی متی اکتمہ الی متی الی متی انا عبید لفتى انزل فیہ حل عطا الی متی اکتمہ الی متی الی متی۔ ارے جس شخصیت کے بارے میں حل عطا نازل ہوئی ہے، میں اسی کا نوکر ہوں، میں اسی کا غلام ہوں، اور میں کب تک اس کو چھپاتا رہوں گا کہ یہ سورہ دہر، سورہ حل عطا کس کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اگر واقعاً منصف بن کر ہم اپنے ضمیر کے دریچوں کو کھول کر قرآن میں ہی دیکھیں تو قرآن بھرا پڑا ہے اہل بیت کے مدح اور اہل بیت کی شان میں۔ اگر ہماری قلوب پر زنگ نہ ہو، اگر ہماری قلوب پر قفل لگے ہوئے نہ ہوں اور اہل بیت کے ساتھ دشمنی نہ کریں، تو چاہے اہل سنت ہی کا مذہب کیوں نہ ہو، شافعی کی طرح اہل بیت کے گنگناتے نظر آتے ہیں۔ یہ وہی شافعی ہے۔ بہت سارے اس کے اشعار ہیں، حالانکہ میں اس میں نہیں جاتا کہ کون کون سے اشعار ہیں، یہی کہتا نظر آتا ہے شافعی اس طرح ہے۔ بہت سارے، چند مدت پہلے، تقریباً کوئی 1 سال پہلے مجھے جانا ہوا کردستان کی طرف، اپنے مدرسے کے طرف سے میں گیا تھا۔ وہاں جب کردستان گئے تو کردستان میں شافعی مذہب کے پیروکار زیادہ ہیں، ایران کے صوبے کردستان میں۔ تو جب وہاں پر گئے تو ایک رات علماء شافعی مذہب، ان کے ساتھ ہماری بیٹھک ہوئی، ان کے ساتھ گفتگو ہوئی۔ یقین کریں کہ شافعی مذہب کے علماء یہی کہتے، خود جو ہے نا اپنے آپ پر ناز کر رہے تھے کہ ہمارے امام، ہمارے پیشوا، ہمارے لیڈر، ہمارے رہبر شافعی خود اہل بیت کی مدح کرتے کرتے اس دنیا سے چلا گیا۔ ہم کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اہل بیت کے ساتھ دشمنی کریں؟ یہ دشمنی اہل بیت بہت مہنگی ہے۔ وہ یہی کہہ رہے تھے کہ جیسے ہمارا امام اہل بیت کے ساتھ محبت کرتا تھا، ہم بھی اسی ہی طرح سے اہل بیت کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ عزیزان محترم، یہ امام شافعی۔ اس کے بعد اگر آئیں تو احمد بن حنبل ہے، حنبلی مذہب کا امام۔ اگرچہ انہوں نے بھی خود جو ہے نا امام جعفر صادق علیہ السلام کے محضر کو درک نہیں کیا، کیونکہ امام جعفر صادق کی شہادت کے بعد ان کی ولادت ہے، لیکن یہ خود شافعی اور امام مالک کے شاگرد ہیں۔ تو یہ خود ایک کتاب سوائق المحرکہ یا محرکہ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک جگہ پر وہ تعلیقہ لگاتے ہیں، ایک جگہ پر حاشیہ لگاتے ہیں، ایک چیز لکھی ہوئی ہے، اس کے اوپر کہتے ہیں یہ جو چیز ہے، یہ جو دعا ہے، لو قرأت ھذا الاسناد، اگر یہ چیز کسی مجنون پر، کسی دیوانے پر پڑھی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اور وہ کس نے نقل کی ہے، کس کی طرف سے آئی ہے؟ وہ جعفر بن محمد کی طرف سے ہے۔ اتنا عقیدہ وہ احمد بن حنبل رکھتا ہے کہ یہ دعا جو جعفر بن محمد سے نقل ہوئی ہے، اگر یہ کسی دیوانے پر پڑھی جائے تو وہ بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی حد تک علماء اہل سنت، فقط علماء نہیں ہیں بلکہ اہل سنت کے مذاہب کے امام ہیں۔ وہ جعفر بن محمد، امام جعفر صادق علیہ السلام کی شخصیت کے حوالے سے اس طرح بیان کرتے ہیں۔ اگر معاشرے میں جا کے دیکھیں تو شاید اہل سنت کے عوام یا علماء اس طرح کھل کے بیان نہیں کرتے ہیں آج تک،
کہ اہل بیت کے امام خصوصاً جعفر بن محمد اللہم صلی علی محمد، ان کی کیا شخصیت تھی، ان کا کیا مقام تھا، ان کا علمی مقام کیا تھا، ان کے روابط کیسے تھے۔ حتیٰ علماء یہ لکھتے ہیں کہ ہمارے امام، چھٹے امام، جب اہل سنت کے لوگوں سے اور ان کے علماء سے ملتے تھے تو کوئی ان میں جدائی نہیں ہوتی تھی، کوئی تفریق نہیں ہوتا تھا، ان کو بہت ہی عزت و احترام سے ملتے تھے، ان کے ساتھ باتیں کرتے تھے، ان کو عزت دیتے تھے۔ اور ابو حنیفہ اور مالک تو امام کے پاس جب آتے تھے، امام بہت ہی احترام سے ان کے ساتھ ملتے تھے۔ یہ خود ایک اتحاد اور وحدت کی علامت ہے کہ اگر ہم اپنی تاریخ میں دیکھیں تو ہمارے تشیع میں یہ خود تاریخ ملتی ہے، یہ خود ہمارے لیے نمونے ہیں کہ اہل سنت کے ساتھ وحدت اور بھائی چارہ رکھا جائے۔ اور خود اگر وہ دیکھیں تو ان کے امام بھی اسی طرح کہ وہ ہمارے امام کے پاس آ کر بیٹھتے تھے، ان سے علمی استفادہ کرتے تھے، ان سے فکری استفادہ کرتے تھے۔ تو اس دور میں اگر ہم شیعہ اور سنی اپنے اپنے رہبران کو دیکھیں کہ وہ آپس میں کیسے تھے، خود یہ ہمارے لیے نمونہ ہے کہ اس دور میں وحدت اور اتحاد کو قائم رکھیں اور دشمن کے مقاصد کو کامیاب اور پائے تکمیل تک پہنچانے نہ دیں۔ بس ایک جملہ آخر میں آپ کے لیے عرض کرتا ہوں۔ اہل سنت کا ایک عالم دین ہے جاہز، ان کا ایک قول نقل کرتا ہوں، وہ فرماتے ہیں جعفر بن محمد الذی ملأ الدنیا علمہ و فقہہ، جعفر بن محمد نے پوری دنیا کو اپنے علم سے اور اپنی فقہ سے پر کر دیا، بھر دیا۔ یہ واقعاً اسی طرح ہے۔ اگر آپ حنبلیوں کو دیکھیں تو انہوں نے شافعی اور مالک سے ہی ان کے امام نے استفادہ کیا ہے۔ اگر امام شافعی کو دیکھیں تو اس نے امام مالک سے استفادہ کیا اور امام ابو حنیفہ سے استفادہ کیا ہے۔ لیکن خود امام مالک اور امام ابو حنیفہ کو دیکھیں تو وہ خود امام جعفر صادق کے شاگرد ہیں۔ تو بس دنیا میں اس طرح اگر کہیں کہ شیعوں کے دیکھیں تو وہ تو امام جعفر صادق کو چھٹا امام مانتے اور امام ان کے چھٹے امام ہیں۔ تو شیعوں کے حوالے سے اس طرح ہے، لیکن سنیوں کے حوالے سے، اہل سنت کے حوالے سے اس طرح ہے کہ ان کے جتنے پیشوا ہیں، ان کی فکری اور علمی جو بھی چیزیں ہیں وہ سب امام جعفر صادق علیہ السلام سے لی ہیں۔ بس یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ جعفر صادق نے پوری دنیا کو اپنے علم اور فقہ سے پر کر دیا ہے۔ آئیے اسی شخصیت کو پہچانیں، اس شخصیت کے مختلف پہلوؤں کو دیکھیں کہ اس نے کیا کیا کہ پوری دنیا کو اہل بیت کی طرف زیادہ توجہ دلائی، کیا کہ رسول اللہ کے لائے ہوئے اسلام کی طرف زیادہ توجہ دلائی۔ وہی کام کریں۔ آئیے شخصیت امام جعفر صادق کو سمجھیں اور ان کی شخصیت پر جو چیزیں ہمیں سمجھ میں آتی ہیں ان پر عمل کریں۔ خداوند متعال سے یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں اہل بیت علیہ السلام کے فرامین اور ان کی سیرت کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وهذا قبره الصادق إمام العلم والتقوى ينادي أمة الهادي، يا الله ينادي أمة الهادي